بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیاطین اور جناتوں کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شیاطین اور جنات نے آسمان کے نزدیک اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ وہاں پہنچ کر آسمانی باتیں ملائکہ سے سن کر آیا کرتے تھے، پھر ان باتوں میں بہت سا جھوٹ ملا کر کاہنوں سے کہا کرتے تھے۔ کاہن اور عراب وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگے اور پیچھے کی باتیں بتایا کرتے ہیں، اور کاہن وہی باتیں لوگوں سے کہتے تھے۔ اس طرح بعض انہوئی باتوں کا زمین پر چرچا ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہوا تو دفعتاً سارے شیاطین اور جنات آسمان سے روک دیے گئے۔ پھر کیا مجال کہ کوئی آسمان کے قریب بھی جا سکے، اور اگر کوئی چلا بھی گیا تو فوراً سوئلے آگ کے اس پر مارے گئے۔ ایک دن سارے شیطان اور جنات اکٹھے ہو کر شیطان کے پاس آئے اور کہا کہ کیا سبب ہے جو اب ہم آسمان تک نہیں جا سکتے؟ شیطان نے کہا کہ ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ روح زمین پر واقع ہوا ہے، اس کے سبب تم آسمان تک جانے سے روکے گئے ہو۔ اب تم تمام روئے زمین پر پھر جاؤ اور ساری زمین کے ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں، ایک ایک آبادی سے مٹھی اٹھا کر میرے پاس لاؤ، تاکہ تم کو میں بتا دوں کہ کون سی جگہ نیا واقعہ اور تازہ حادثہ ہوا ہے۔ یہ سن کر شیطان اور جنات روئے زمین سے ہر جگہ کی مٹی شیطان کے پاس لے آئے۔ شیطان جگہ جگہ کی مٹی سونگتا گیا اور پھینک دیتا اور کہتا جاتا کہ اس جگہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ جس وقت ایک جن نے تہامہ یعنی کعبہ معظمہ کے جنگل کی خاک لا کر دی اور وہ خاک شیطان نے سونگی تو گھبرا کر بولا، اس زمین میں ہے جو کچھ ہے، جاؤ تہامہ کی طرف جاؤ اور خبر لاؤ کہ وہاں کیا نئی بات ہوئی ہے، شاید کوئی نبی ہو کر اس زمین پر آ گیا ہے۔ شیطان نے خبر لانے کے لیے 9 جنوں کو جو اپنی قوم میں سردار اور محترم تھے اور جو نشیبین کے رہنے والے تھے، مکہ معظمہ کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ تم وہاں جا کر خبر لاؤ کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ جب یہ جنات حجاز کے میدان میں عکاظہ بازار کے قریب کھجوروں کے درختوں کے نیچے پہنچے تو وہاں دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ چند آدمی اپنے ساتھ لے کر ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جنات ان کے قریب آئے اور آپس میں کہا، یہ وہی بات ہے جس کے سبب ہم آسمان تک جانے سے روکے گئے ہیں۔ ایک نے کہا کہ خاموش رہو اور سنو کہ یہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عین قرات کے وقت یہ جنات حاضر ہوئے اور نہایتی خاموشی سے اور بڑے ادب سے قرآن مجید کو سنا۔ صبح کا وقت نورانی اور قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن پاک کی اس تلاوت کو سن کر ان جناتوں کے دل پر بہت اثر ہوا۔ آئے تھے یہ شیطان کے مخبر بن کر، مگر یہاں حالات ہی کچھ اور ہو گئے۔ وہیں کھڑے کھڑے مشرف با اسلام ہو گئے، جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ایک گروہ جنات نے قرآن مجید سنا، بولے ایسا کلام پاک کبھی ہم نے نہیں سنا تھا۔ یہ ہدایت محاب کلام ضرور خدا کا کلام ہے، ہم ایمان لے آئے خدا پر۔ یہ شیطان کے مغور جنات مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمان کر پھر انہیں اپنی قوم میں تبلیغ اسلام کے لیے روانہ فرما دیا۔